الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہوار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، گزشتہ چند جمعوں سے آپ حضرات کی خدمت میں جو دنیا کے مختلف خطوں میں اور خصوصاً اس خطہ زمین میں جن سے ہم یہاں آئے ہیں وہاں پر اور دیگر دنیا کے مختلف خطوں پر جو مسلمانوں کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ جو حالات ہیں اس پر میں اپنی معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آج بھی میرا یہی موضوع سخن ہے. پہلے میں نے بات کی ظلم کرنے والوں کے بارے میں کہ وہ اپنی دنیا آخرت دونوں کو تباہ کر رہے ہیں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں نہ اس میں ان کی دنیا کی بہتری ہے اور نہ ہی اس عمل میں ان کی آخرت کی بہتری ہے. ظلم ہے، اور ظلم اللہ پاک نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ تو ظالم کو پسند فرماتا ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت عطا فرماتا ہے. سیدھی راہ نہیں دکھاتا، ان پر مہریں لگ جاتی ہیں، پھر انہیں سیدھی راہ نظر ہی نہیں آتی. آج میری گفتگو کا عنوان ہے مظلوموں کے بارے میں کہ ظالموں کی خیر خواہی یہی ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو دونوں حالتوں میں اس کی مدد کرو. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو آسان ہے سمجھنا، ظالم کی ہم کیسے مدد کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے باز کرنے کی کوشش کرو کہ وہ رک جائے. یہ اس کی مدد ہے. جب وہ ظلم سے باز آ جائے گا، رک جائے گا، تو یہ اس میں اس کی دنیا کی بھی بہتری اسی میں ہے اور اس کی آخرت کی بہتری بھی اسی میں ہے، اور تم سب مل کر کوشش کرو کہ اس کو ظلم سے باز رکھو.
الحمدللہ میرے دل میں بھی یہی جذبہ ہے کہ ظلم کرنے والے ظلم سے جہاں تک ممکن ہو ہماری آواز جا سکتی ہے، اور یہاں پر یہ بھی عرض کروں اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں ایسے سبق ملتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بالکل معمولی کمزور سی مخلوق نے جس نے مدد کی، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کے عظمتیں بلند فرما دی، اور جنہوں نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ مشہور واقعہ آپ نے کئی بار یہ سنا ہوگا کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو یہ جو مکڑی ہے یہ بھی آگے اور فاختہ یہ بھی آگے، یہ اپنے چونچ میں تھوڑا سا پانی لے کر آگے۔ بھائی چونچ میں فاختہ کبوتری کی چونچ میں کتنا پانی آتا ہے؟ 1 یا 2 ڈرپس ہوں گے، اور دوسری طرف وہ بھی جناب ایسے سارا لاتے مکڑی بھی آگے، لیکن دونوں کی نیتیں مختلف تھیں۔ ایک نمرود کی مددگار بن کر آگے اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے آئی۔ تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے، حالانکہ سب کو علم تھا، سب کو پتا تھا کہ 1 ڈراپ یا 2 ڈراپ سے یہ اتنی بڑی آگ، یہ لاوا نہیں بجھے گا، لیکن جب اسے سوال کیا گیا تو اس نے کہا یہ مجھے بھی پتا 1-2 ڈراپ سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں اپنا نام لکھانا چاہتی ہوں اس طبقے میں جو آگ بجھانے والوں میں ہے، جو آگ لگانے والوں میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ہجرت فرمائی تو غار، یہ مشہور واقعہ عام حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں آپ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے تو وہاں پر کسی کبوتری نے ایک وہاں پر اپنا گھونسلہ بنایا جلدی جلدی، اور اس میں انڈے بھی دیے، اور پھر یہ جو وہ پہلے میں کہہ رہا تھا مکڑی نہیں، مکڑی تو یہاں تھی نا، وہ اس کو دوسرا نام ہے جو کرلی، جس کو کرلی کہتے ہیں، وہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ جو مکڑی نے اس نے اپنا جالا بنایا، ظاہر بات ہے جالے میں کیا طاقت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا کبوتری کے انڈے میں کیا طاقت ہے؟ انڈا بالکل کمزور سی چیز ہے، لیکن دونوں نے مل کر کوشش کی کہ ہم جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر سکتے ہم کریں۔ جنہوں نے مدد کی ان کی نسلیں آج بھی مکہ معظمہ میں دیکھو تو کبوتر آپ کو ہر طرف کبوتر نظر آئیں گے۔ یہ وہ نسل ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، جو ان کے بس میں تھی، جو ان کے بس میں تھی اتنا انہوں نے اپنا کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نسلوں کو بھی پھیلایا بھی، باقی بھی رکھا، اور وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے ہیں، اور صبح و شام الحمدللہ ان کو اللہ تعالیٰ کشادہ روزی بھی دیتا ہے۔ تو وہ بات یہ ہے جی کہ یہ اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ آپ کے کہنے سے کوئی رکتا ہے ظلم سے یا نہیں رکتا؟ آپ کے کہنے سے کسی مظلوم کی داد رسی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے اپنا وزن مظلوم کے پردے میں ڈالنا ہے، اور تم نے اپنی پوری کوشش ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے صرف کرنی ہے، نہ کہ اس کو مزید تقویت دینے کے لیے۔ گزشتہ جمعہ میں نے حدیث پاک عرض کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے جان بوجھ کر کسی ظالم کی ذرہ برابر بھی حمایت کی نا، فرمایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا۔ یہ اتنا بڑا سخت مسئلہ ہے ظالم کے حمایت کرنا۔ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا مظلوموں کے بارے میں۔ بات یہ ہے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح الفاظ میں فرما دیا ہے، اور یہ دنیا کا، اس کائنات کا قانون بھی یہی ہے
اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کیا کرو۔ جب تم صبر سے کام لوگے، اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوگے، تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ظالم ظلم کر کے وہ ساری ہمہ وقت تو ظلم تو نہیں کر رہا، کتنی دیر کرے گا؟ آخر رات دن میں بدلتی تو ہے، یہ خدا کا قانون ہے، ہمیشہ رات نہیں رہتی، ظلم کی رات بھی ہمیشہ اتنی دراز نہیں کہ ہمیشہ کوئی ظالم ظلم کرتا رہے، آخر وہ ظلم سے کتنا دیر کرے گا وہ۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ میکسیمم جو انسان ظلم کر سکتا ہے وہ میکسیمم یہ ہے کہ کسی کی جان لے لے گا، یہی کیا کہ امریکہ میں زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا نا، جان لے لے گا، کسی کو شہید کر دے گا، قتل کر دے گا۔ یہی کچھ غزہ میں ہوا ہے، یہی کچھ باقی جگہ پر ہوتا ہے۔ ظالم کی آخری انتہا کسی کو قتل کرنا ہی ہے، شہید کرنا ہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یاد رکھو بظاہر تو وہ دنیا سے خاموش ہو جاتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ زندہ ہو جاتا ہے، ابدی زندگی پا جاتا ہے۔ ایسی زندگی ہے، ایسی میں انہیں زندگی عطا کرتا ہوں کہ تمہیں انہیں مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اگرچہ تمہاری آنکھیں ان کو اور باقی لوگوں کو ایک جیسا سمجھتی ہیں۔ باقی جو مرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح بے حس و حرکت ہوتے ہیں، شہید بھی ایسے بے حس و حرکت ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ان کو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، وہ زندہ ہیں بلکہ ابدی زندگی ہے ان کے لیے، اور اس زندگی سے ہزاروں کروڑوں گنا بہتر زندگی میں ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یاد رکھو ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ یہ آزمائشیں آتی ہیں تم پر، میری طرف سے آتی ہیں، مختلف طریقوں سے ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ کبھی تم پر خوف مسلط کرتے ہیں، کبھی تم پر بھوک مسلط کرتے ہیں، کبھی تمہاری پھلوں میں کمی کرتے ہیں، کبھی تمہاری جانوں میں کمی کر دیتے ہیں، یعنی لوگ شہید ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، مختلف طریقوں سے ہم آزماتے ہیں۔ فرمایا بشر الصابرین، جب بھی ہماری طرف سے تم پر کوئی آزمائش آ جائے تو اس آزمائش میں جو لوگ صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ وہ کھڑے ہو جائیں، صبر کریں، تو ایسے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ ہی کے ہیں، بھئی ہم تو اپنی مرضی سے آئے نہیں دنیا میں، اسی نے بھیجا تو آ گئے، اب اسی کے نا پر جا بھی رہے ہیں، آئے بھی اسی کی مرضی سے ہیں، جائیں بھی ہم اسی کی مرضی میں۔ اللہ پاک فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پر پھر خدا تعالیٰ کی مسلسل رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ عام انسانوں اور ان میں یہ فرق ہے، پھر ان کی قبر وہ خدا کی رحمتوں کے نزول، وہ جہاں بھی ہوں، انہیں جلا دیا جائے، انہیں غائب کر دیا جائے، انہیں کسی نالے میں پھینک دیا جائے، جہاں بھی جائیں گے، فرمایا ان کی قبروں پر اور ان جہاں بھی وہ ہوتے ہیں ہماری رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ لوگ ہدایت والے ہوتے ہیں۔ یہ ہیں لوگ کہ جو خدا سے انہوں نے وعدہ کیا اس وعدے کو وہ پورا انہوں نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین،
فرمایا یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، یہ میرا پرانا قانون ہے۔ تم زمین میں چلو پھرو، تمہیں گزشتہ امتوں کے بے شمار مظلوم ملیں گے، اور ظالموں کی ہسٹری بھی تمہیں معلوم ہے، وہ بھی موجود ہے اور مظلوم بھی موجود ہے۔ اور پھر یہ دیکھو کہ ہم نے جٹلانے والوں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، حق سچ کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا کیا۔ بھائی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار آج بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، اور ہماری تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہم چاہے وہ نفل پڑھیں، سنتیں پڑھیں، فرض پڑھیں، کوئی بھی نماز پڑھیں، نماز جنازہ پڑھیں، نماز عید پڑھیں، جمعہ کی نماز پڑھیں، 5 وقتہ نماز پڑھیں، کوئی نماز ہی پڑھیں، ہماری تو نماز ہی نہیں کہ جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام نہ بھیج لے۔ اب اس کے مقابلے میں ظلم کرنے والا نمرود، اس کو اللہ نے کیسے ذلیل کیا؟ بالکل چھوٹی انتہائی درجے کی کمزور مخلوق مچھر کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ناک سے اس کے دماغ میں داخل کیا، اور وہ جو لوگوں کو اپنا سجدہ کروایا کرتا تھا انہیں کے ہاتھوں سے اس کا علاج کیا تھا کہ وہ جب اندر جا کر مچھر اس کے دماغ کو کھاتا تو اس کو تکلیف ہوتی، تو کہتا ذرا میرے دماغ میں کوئی، جس کو کہتے ہیں نا جی جوتی مارو، اگرچہ غیر مہذب لفظ ہے لیکن لتر پریڈ کرو، اور پھر اسی لتر پریڈ سے وہ واصل جہنم ہوا۔ ایک مچھر نے اس کا خاتمہ کر دیا، اور وہ بھی ایسے نہیں کر دیا، ذلت کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ اچھا اس نے بھی جناب کوئی 70,000 کے سیکیورٹی کے نام پر ہم جی فلٹریشن کر رہے ہیں، سکریننگ کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی تو نہیں نا ٹی ایل پی کا پولیس میں یہ جو حفاظت پر ہیں جو فلاں، یار آپ قرآن پاک اٹھاؤ۔ فرعون کو بھی یہی مسئلہ تھا۔ اصل سیکیورٹی لوگ نہیں کرتے، انصاف بادشاہوں کی سیکیورٹی انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے۔ جو لوگ عدل کرتے ہیں نا ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو ظالم ہوتا ہے پھر وہ خواب میں بھی ڈرتا ہے۔ قرآن پاک اٹھا کر دیکھو، یہ مسئلہ تو فرعون کو بھی پیش آیا۔ یستحیون نساءکم یذبحون ابناءکم یستحیون نساءکم، اس نے بڑے تو بڑے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ روایات میں آتا ہے، تفسیر میں آتا ہے 70,000 بچے قتل کیے تھے اس فرعون نے، سیکیورٹی کے نام پر، سیفٹی کے نام پر، اپنے تحفظ کے لیے کہ کوئی ایسا بچہ نہ ہو جناب جو اٹھے اور مجھے ٹھکانے لگا دے۔ لیکن ہوا کیا؟ دیکھو خدا کی شان ہے نا، اللہ تعالیٰ جو چاہے سو کرے۔ جس کے ہاتھوں وہ غرق ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے اسی کے گھر میں اس کی پرورش کی، یعنی اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی تھی؟ فرعون کے گھر میں۔ میرے بھائی یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ اور پھر وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، بنی اسرائیل کو نجات اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ وہ آج بھی جیسے بھی ہے ظالم ہے، مگر آج ان کے کوئی موجود ہے، آج بھی ہے، ان کی نسلیں آج بھی موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت آج بھی موجود ہے۔ غلط ہے جیسے بھی، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ فرعون کا کون کہاں ہے؟ کوئی ہے کوئی دنیا میں؟ غرق ہوا، ذلت کے ساتھ غرق ہوا،
اور اس کے حامی بھی غرق ہوئے۔ یہ مثال ہمارے سامنے بالکل موجود ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ ویری کلیئر باتیں ہیں لوگوں کے لیے۔ جاؤ دیکھو ان کے انجام کیا ہوا، اس میں تمہارے لیے بہت ہدایت کا سامان ہے، بہت لیسن ہے۔ لیکن یہ سارے لیسن وہ لیتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس میں تقوی ہو، جو اپنے انجام سے ڈرتا ہو، پھر وہ ان چیزوں سے لیسن بھی لیتا ہے، پھر ان راہوں سے بچتا ہے کہ جن راہوں پر یہ لوگ چلے ہیں، پھر ان راہوں پر وہ چلتا ہے کہ جن راہوں پر چل کر جو لوگ اگرچہ ظاہر بات ہے آخر کار دنیا سے تو ہر انسان نے جانا ہے، کوئی روئے زمین کے انسان ہے جو اپنی نیچرل زندگی ہے اس کو پورے کیے بغیر ہی، میرے بھائی اگر آپ ایسے نہیں جاؤ گے تو ویسے چلے جاؤ گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کتنی جناب جنگوں میں آپ نے ہزاروں لاکھوں کے لشکر میں آپ نے جناب تلواریں چلائیں، کبھی کسی لشکر میں شہید نہیں ہو سکے، بلکہ آپ اپنے بستر میں آپ اللہ کو نیچرل وفات آپ کی ہوئی ہے، آپ کو ان نیچرل وفات نہیں ہوئی۔ اچھا یہ جو باقی ساری کائنات کے لوگ ہیں کوئی بچ گیا ان میں سے، اور یار صاحب نے جانا ہے، اس طرح نہ تھے تو اس طرح سے ہی جانا ہے، لیکن انجام دونوں کے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم مظلوم ہو، حق پر ہونا چاہیے، سچائی پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ تمہارے اگر ظلم بھی ہوتا ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، برداشت کرو اس کو، آخر کامیاب تم ہی نے ہونا ہے، آخر کار کامیابی تم ہی نے ہونی، تمہارے مقدر ہے۔ بالکل یہ ہمارے سامنے ماضی قریب کی تاریخ موجود ہے، کم و بیش 1 کروڑ کے قریب اس وقت میرا خیال ہے اگر تمام اعداد کو ملاؤ گے تو 90 سے اگر آپ شروع کریں نا تو یہ تقریباً سمجھے 35 سال میں، ان 35 سالوں میں تقریباً کوئی 1 کروڑ کے قریب، ایگزیکٹ فگر نہیں مل رہا لیکن اپروکسیمیٹلی یہ نمبر ہے، مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ کوئی کروڑ کے قریب سارا عدد بنے گا، کیونکہ 40 لاکھ افغانستان میں، 18 لاکھ عراق میں ہیں، وہ خدا جانے کو 8-10 لاکھ بوزنیا میں ہوئے ہیں، ایسے پھر چیچنیا میں ہوئے ہیں، ایسے پھر باقی یہ فلسطین میں ابھی کوئی بہت بڑا نمبر ہے۔ جی سوال یہ ہے کیا کسی ایک کروڑ لوگوں کی جان لینے کے بعد کسی ایک جگہ بھی کسی مسلمان کا تم ایمان خرید سکے ہو؟ ایک کا یہ ریہرسل کرنے کی اور یہ مشق کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ مثلا غزہ میں جو فلسطینی لوگ ہیں وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، ان کو کوئی جھکا سکا ہے؟ بس دنیا کا جدید ترین اسلحہ استعمال ہوا ہے نا۔ افغانستان میں روئے زمین کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سب سے بڑی جنگ ہوئی ہے افغانستان میں، انسانی تاریخ میں اتنی بڑی جنگ کبھی کہیں بھی نہیں ہوئی، اور نہ یہ اتنا اسلحہ کہیں استعمال ہو جتنا افغانستان میں ہوا ہے۔ کسی ایک کبھی ضمیر تم خرید سکتے ہو؟ سوال یہ ہے اتنا اسلحہ استعمال کرنے کے بعد، اتنی قتل و غارت اور تباہی مچانے کے بعد، بھائی جنگ تو کی جاتی نا، اپنے آپ دوسرے کو تم اپنے تابع کر لو، تو دم دبا کر وہاں سے کون بھاگا ہے؟ ذلیل ہو کر کون بھاگا ہے؟ میرے بھائی طاقت کے زور پر اگر ضمیر انسان کا خریدا جا سکتا نا تو یہ کروڑ انسانوں کی قربانی کے بعد بڑا واضح تاریخ بتا رہی ہے کہ کسی ایک جگہ پر تو تم کامیاب ہو جاتے۔ بوزنیا کے مسلمان جلایا گیا، 40,000 لوگوں کو آگ میں جلایا گیا تھا،
خدا جانے اس سے بڑی کہ اور کتنی تعداد تھی. چیچنیا میں جو کچھ ہوا تھا، اور خدا جانے کشمیر میں کتنا کیا کچھ ہوا ہے، فلسطین میں کیا کچھ ہوا ہے. سوال یہ ہے جس مقصد کے لیے یہ ساری مشقیں کی گئیں کہیں کو کامیاب ہوا ہے؟ ایک مقام پر تم کسی کا دین، کسی کا مذہب، اصل دشمنی تو اسلام سے ہے نا، پرابلم تو یہی ہے نا ہر جگہ. میرے بھائی یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گارنٹی دی ہوئی ہے، ذرا حدیثیں پڑھو. میری امت کو تم اس قسم کی کاروائیوں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنی عاقبت کو خراب کرتے ہیں، چاہے وہ منافقین ہوں، چاہے کھلے مسلمانوں کے دشمن ہوں. اسلام کا یہ مسلمانوں کو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب وہاں کچھ نہیں کر سکا، جب یزید کچھ نہیں کر سکا، جب ابو جہل کچھ نہیں کر سکا، بڑے بڑے ظالم دنیا کے کچھ نہیں کر سکے، تو تم کیا کر لو گے؟ تم ان کو مار کر کے تم ان کو اپنے موقع سے پیچھے ڈالو گے؟ کوئی مسلمان اس بنیاد پر ڈر کر پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ جو کہ میری جان جاتی ہے، میری اولاد جاتی ہے، میرا کاروبار جاتا ہے، یار کوئی بھی نہیں جاتا، کوئی بھی نہیں ایسا کرتا، نہ کوئی بھی ہے، کوئی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں. یہ اسلام ہی ہے. اب مسلمانوں نے جنگیں کی تھی نا. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جتنے تقریباً آج سارے ملک ہیں ان میں سے زیادہ تر جنگ کے ذریعے فتح ہوئے. اب آج تو چلو جی تم نے مجبوراً لوگوں کو مسلمان کیا، آج تو کوئی مجبوری نہیں ہے نا، آج تو کوئی مجبوری نہیں ہے نا. وہ لوگ واپس کفر کی طرف چلے جاتے نا. اگر ان کا دل دماغ میں اسلام نے جگہ نہ بنائی ہوتی تو آج وہ لوگ واپس کفر کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن ایک بھی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے، ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے. آپ کو مثال ہے 1400 سال یا 1300 سال، تقریباً 1400 سال وہ چلے ہیں. وہ تمام علاقے جو مسلمانوں نے جنگ کے ذریعے فتح کیے، وہاں اسلام آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے. وہاں آج بھی اسی طرح موجود ہے. کیوں؟ کہ وہ جنگ دین کے لیے تھی، اس میں انسانیت کا قتل و غارت ان کا مقصود نہیں تھا، انسانیت کو ظلم سے چھڑانا مقصود تھا. جتنے بھی پورا مڈل ایسٹ ہے، یہ سارے یہاں پر جنگیں ہوئی ہیں. تاریخ بھری پڑی ہے. یہ افریقہ یہ بھری پڑی ہے تاریخ ان جنگوں سے. لیکن جہاں بھی مسلمانوں نے حکومتیں قائم کی، جنگ کے ذریعے بھی ہوئی ہے. سارے کو پرامن طریقے سے تو لوگ مسلمان نہیں ہوئے، جنگ کے ذریعے بھی ہوئے ہیں. خود یار سب سے بڑی بات، خود مکہ معظمہ جنگ سے فتح ہوا ہے. میں سب سے بڑی مثال تو خود مکہ معظمہ ہے. آسانی کے ساتھ تو نہیں ان لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا مکہ معظمہ کے، پر جب پڑھ لیا تو 1400 سال میں ایک بھی مکے کا باشندہ جو واپس کفر کی طرف گیا ہے، ایک بھی ہے؟ میرے بھائی یاد رکھو، طاقت کے ذریعے کسی انسان کو نہیں تبدیل کیا جا سکتا. یہ ایران سارے کا سارا ایران کے اسلام میں یہ فتح ہوا ہے. عراق ہے، کتنے میں ملکوں کا آپ کو مثالیں دوں. مسلمان ہے کہ نہیں آج وہ مسلمان ہے. طاقت کے ذریعے کسی انسان کو اس کے ضمیر سے، اس کے ایمان سے نہیں پھیرا جا سکتا. یہ یاد رکھیں، یہ پکی حقیقت ہے. لوگ صرف یہ اللہ نے ہر چیز دوسرے کے کنٹرول میں دی ہوئی ہے، دل دماغ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. یہ انسان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. دلوں پر قبضہ اسلام ہی کرتا ہے. جس نے 1400 سال سے دلوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، آج تک اسلام تم ان کے دل و دماغ سے نہیں نکال سکو، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں نکال سکو گے. کیونکہ اسلام عدل کا نام ہے، انصاف کا نام ہے، انسانیت کا نام ہے، ہمدردی کا نام ہے، اخوت کا نام ہے، محبت کا نام ہے. اسلام ظلم، دھوکہ، فراڈ، مکر، فریب، قتل و غارت کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ.
اگر تمہیں کوئی تکلیفیں پہنچی ہے نا، بھائی ظاہر بات ہے جب جنگ ہوگی تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو فرمایا جب جنگ ہوتی ہے نا تکلیفیں ہوتی ہیں دو طرفہ ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھ لو تلک الایام نداولها بین الناس، ہم یہ دل لوگوں پر پھیرتے رہتے ہیں۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے جی، یہ سختیاں آتی کیوں ہیں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور جو بس منہ سے کلمہ پڑھنے والے نا تاکہ ان کو نکھیر دے۔ یہ جنگیں، یہ مشکل وقت فلٹریشن ہے، یہ فلٹر پلانٹ ہے، اس پلانٹ میں ڈال کر اللہ تعالیٰ مخلص کو اور منافقوں کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ اب یہ جو اس مشکل میں کھڑے رہے وہ سچے مومن، جو بھاگ گئے وہ منافق۔ یہ اس لیے جنگیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک آخری بات میں ختم کرتا ہوں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ تم نے، اللہ پاک نے فرمایا تم نے گمان کر لیا میں تمہیں ویسے جنت دے دوں گا، فرمایا ایسے نہیں دوں گا، تم پر میں مصیبتیں ڈالوں گا، مشکلات ڈالوں گا، پھر دیکھوں گا اس مشکل وقت میں کون ہے جو صبر سے کام لیتا ہے، کون ہے میرے راستے پر کھڑا رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں ہیں بھائی، یہ گلے کا جو ہار خوبصورت بنتا ہے نا سونے کے یا چاندی کا، اس کو بھی ویسے نہیں بنتا، یہ اس کو بھی بٹھی سے گزارا جاتا ہے، آگ میں اس کو میلٹ کیا جاتا ہے۔ ہر چیز جب وہ ویلیوبل بنتی ہے تو اس کو پہلے مشکل مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ ہمارا دروازہ نہیں بنتا جب تک اوپر رندہ نہ پھیرا جائے، تو لکڑی ہوتے ہیں رندہ پھیر دے نا جناب مڑ کے دروازہ بنے گا نا، رندہ تو آسانی نہیں نا جی، رندہ تو مشکل کام ہے۔ انسان کی عظمت، انسان بڑا تبھی بنتا ہے کہ جب وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے۔ اس لیے جو مظلوم ہے اللہ پاک ان کو بالکل حوصلہ رکھیں، اور یاد میں آپ کو بھی کہتا ہوں آج مشکل ان پر ہے کل ہم پر بھی آ سکتی ہے، لیکن ایک بات بالکل تہیہ کر لیں جو اٹھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ تمہارے اپنے آپ کے ساتھ وعدہ مضبوط نہ کر لو، تمہارے پاس تمہیں دو چوائسیں دی جائیں، یا ایمان چھوڑ دو یا آگ میں چھلانگ لگا دو۔ فرمایا آدمی آگ میں چھلانگ لگانے کی آپشن کو پک اپ کر لے، ایمان چھوڑنے کی آپشن کو چھوڑ دے، پھر مومن بنتا ہے۔ یاد رکھو حالات یہ بھی مختلف ہو سکتے ہیں، کسی وقت بھی بدل سکتے ہیں، بس یہ بالکل جان مال اولاد کچھ بھی چلا جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اپنا دین اپنے من نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔